یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کو بہت بڑھا چڑھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے مثبت اثرات ضرور ہیں، لیکن ہمیں اس پہ بھی فوکس رکھنا چاہیے کہ اس سمٹ سے نکلے گا کیا، اس حوالے سے کہ ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ میرا خیال ہے اس پہ مذاکرات جاری رہے ہیں پچھلے چند ہفتوں میں، دیکھنا یہ کہ اس میں ایشوز پہ پاکستان زور دیتا کیا وہ ایشوز اس میں ریفلیکٹ ہوں گے، تو ہمیں ذرا انتظار کرنا چاہیے کہ جوائنٹ کمیونیکے میں کیا کیا آتا۔ اچھا ملی صاحبہ، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں بیلنس آف پیمنٹس کا ایشو بہت زیادہ رہا ہے پاکستانی ٹریڈ کو لے کر، اور جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ خاطر خواہ نہیں بڑھ پاتی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو رہتا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو سمٹ ہو رہا ہے، جس سے آپ نے کہا کہ ہمیں بہت جلدی جمپ نہیں کرنا چاہیے کنکلوژن پہ، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مارکیٹ کو ایٹ لیسٹ وہ ایکسپوجر جو ریکوائرڈ ہے وہ اس کانفرنس کے ذریعے مل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ ایک موقع تو ہوتا ہے، جو ملک میزبان ہوتا ہے اس کے لیے موقع ہوتا ہے اپنے جو اسٹرانگ فیچرز ہیں ملک کے ان کو ایکسپوز کرنا، ان کو ہائی لائٹ کرنا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایسے توقعات ہمیں نہیں رکھنے چاہیے جو کہ یعنی کہ ریئلسٹک نہ ہو۔ پاکستان کا جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ بہت نیرو ہے، ہم ان منڈیوں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں ہمیں پہنچنا چاہیے، بیکاز ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہی نہیں ہیں ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ 60% ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ ٹیکسٹائل ہے اور کاٹن ہے، اور وہ مغربی منڈیوں پہ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں جو سب سے بڑی منڈی ہے ہمارے لیے، اور پھر یورپین یونین جو نمبر 2 ہماری سب سے بڑی منڈی ہے۔ تو اگر ہمیں چاہیے کہ خطے میں اپنے تجارت کو فروغ دینا، تو ہمیں پھر اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ ہم بناتے کیا ہیں، ہمارے پاس ایکسپورٹ کرنے کے لیے ہے کیا۔ تو اگین میں یہ کہوں گی کہ ہمارا فوکس اندر ہونا چاہیے، اپنے گھر کے اندر بھی، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم معاشی طور پہ اسٹرانگ ہوں۔ دیکھیں، باہر سے کوئی نہیں کر سکتا ہمارے لیے، یہ صرف ہم ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ اچھا ملی صاحبہ، اس کانفرنس میں جو سائیڈ لائنز ملاقاتیں ہیں ان پہ بھی بڑا فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، توقعات بھی ظاہر کی جا رہی ہیں کہ اس میں کوئی بائیلیٹرل گراؤنڈز پر بھی کوئی گفتگو ہو سکتی ہے فار دا نیو فیوچر، اور یا پھر جو ہے آپ کا مستقبل بعید اس کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں ان سائیڈ لائن جو ملاقاتیں ہیں ان سے کوئی توقعات وابستہ کی جانی چاہیے؟ سب سے اہم جو میٹنگ تھی سائیڈ لائنز پہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھی پاکستان اور چین کے درمیان، اور آپ نے خود ہی دیکھا کہ اس کے نتیجے میں کتنے ساری ایگریمنٹس نئی ہوئی اور کچھ پرانی ایگریمنٹس کو رینیو کیا گیا۔ تو چائنیز جو پرائم منسٹر ہیں وہ ایک بائیلیٹرل وزٹ پہ بھی یہاں 4 دن کے، تو سب سے اہم تو سائیڈ لائن پہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ میٹنگ ہو چکی ہے۔ اب باقی میٹنگ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس سے کیا نکلتا ہے۔ ایران کے وائس پریزیڈنٹ نے آنا تھا، افسوس کہ وہ نہیں آ سکے، وہاں پر صورتحال ہی کچھ ایسی ہے کہ ان کے لیے ناممکن تھا یہاں آنا۔ میں سمجھتی ہوں ایران کے ساتھ بھی وہ والی انٹریکشن اگر وہ آتے تو بہت اہم ہوتی، مگر ایک منسٹر آئے میں دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی امپورٹنٹ ہوگی ایکسچینج آف ویوز۔ بھارت کے ساتھ تو کوئی ایسی بائیلیٹرل میٹنگ پلان نہیں ہے سائیڈ لائنز پہ، تو دیکھتے ہیں کہ اب میں یہی کہوں گی کہ اس سمٹ سے کیا نکلتا ہے۔ ملیحہ صاحبہ، جیسے وزیراعظم کی جانب سے کہا گیا کہ پائیدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کو فروغ دینا ضروری ہے، تو ایس سی او رکن کے طور پہ بھارت سے ہم اس پہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا کیا جو ہے وہ موقف ہونا چاہیے رکن کے طور پہ؟ اور دوسری جانب جے شنکر کی باڈی لینگویج کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ 1 سال پہلے جب پاکستان کے وزیر خارجہ وہاں گئے اور اب جب وہ پاکستان آئے ہیں تو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں اتنی بڑھا چڑھا کہ ہم کیوں کسی کی باڈی لینگویج کو بیٹھ کے یہاں تجزیہ کریں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا تناؤ کم ہو جائے گا پاکستان اور بھارت کے درمیان؟ نہیں ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں کہ فوکس ہمیں ٹھوس چیزوں پہ رکھنا چاہیے۔ یہ تو جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں میں سمجھتی ہوں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا پاکستان انڈیا تعلقات پہ۔ اس وقت میں نہیں سمجھتی، مجھے ایسی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی جس سے کہ میں کہوں کہ جی ہندوستان اور پاکستان کی جو برف ہے وہ پگھلنے والی ہے، یہ نہیں مجھے نہیں لگ رہا۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو انڈین میڈیا میں آ رہا ہے اس سمٹ کے بارے میں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کے ویوز رکھتے ہیں ہمارے بارے میں۔
تو ملیحہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں، تو پھر SCO کے رکن کے طور پہ جو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ہیں، ان کی شمولیت صرف ایک فارمل میٹنگ ہی سمجھیں اور اس سے زیادہ کچھ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل، یہی میں کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے خود جو کہا ہے کہ ان کو کسی باہمی میٹنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. پاکستان کی طرف سے بھی ایسی کوئی چیز نہیں کی گئی کہ پاکستان نے باہمی میٹنگ مانگی ہو ان سے. تو سارا فوکس ان کا ملٹی لیٹرل ایونٹ پہ ہے، اور ان کا یہاں پر شامل ہونا اس سمٹ میں سمجھتی ہوں کہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں ہے. آخر ہمارے وزیر خارجہ بھی تو گئے تھے پچھلے سال بھارت کاؤنسل آف منسٹرز اٹینڈ کرنے، جو SCO کی میٹنگ تھی. تو اس سے تو کوئی برف نہیں پگھلی تھی، بلکہ الٹا ہی اثر ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی توقعات نہیں رکھنے چاہیے، خام خواہ اس کو ہائپ کرنا، اس کو بہت بڑی چیز بنانا جو کہ ہے نہیں ہے. جی بالکل ملیح صاحب، آپ نے بالکل یہ بھی پوائنٹ بڑا زبردست ریز کیا ہے کہ جس طرح کے تعلقات ہوں اس کو اس طرح سے لے کے چلنا چاہیے، جیسا رسپانس آ رہا ہو ویسے چلنا چاہیے. اچھا ملیح صاحب، اب اگر ہم بھارت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہم روس کی بات کریں. روس اور ایران، جس طرح ہم نے بتایا اگر ایران کے خود پرائم منسٹر آتے تو ایک اچھی بات ہوتی، لیکن روس کا جو ڈیلیگیشن یہاں پر آیا ہوا ہے، روس بھی ایک سپر پاور ہے، برکس کو لیڈ کر رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ روس کی اس ڈیلیگیشن جو یہاں پر پہنچی ہے اور سائڈ لائنس پہ جو روس سے ملاقاتیں ہوں گی، اس سے برکس کے لیے جو فارملی اپلائی کیا ہے پاکستان کی جانب سے، اس پہ کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے اور اس پہ کوئی اس پروسیس میں تیزی آ سکتی ہے؟ تو یہ کہ روس کوئی سپر پاور نہیں ہے. روس ایک زمانے میں سپر پاور تھا. آج کل صرف 2 سپر پاورز ہیں دنیا میں، امریکہ اور چائنا. روس اس کیٹیگری کا نہیں رہا. دوسری چیز آپ نے کہی کہ برکس کے لیے ہمیں صرف روس کی کیوں مدد کی ضرورت ہے؟ پاکستان ایک اہم ملک ہے، بڑا ملک ہے. پاکستان کی اپنی آن میرٹ جو ہے، جو ریکویسٹ پاکستان نے کی ہے برکس کی ممبرشپ بننے کی. دوسرا یہ، اگر ہمیں کسی ملک کی ضرورت ہوگی تو ہم تو چین کے پاس جائیں گے نا. ہم تو چائنا کے ساتھ، جس کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، روس سے کیوں کہیں گے ہم؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو SIFC ہے وہ اس ساری صورتحال میں جو ابھی تک پالیسیز بناتی آئے ہیں اور جو بھی اس وقت جو ایک پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان کی اوور آل اکانومی پر، جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ ڈیفیسٹ سے اب سرپلس کی طرف جا رہا ہے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ SIFC جو رول پلے کر رہی ہے اس سے مستقبل بعید میں بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا لانگ رن میں؟ دیکھیں، ہماری ڈسکشن SIFC پہ نہیں ہے، ہماری ڈسکشن SCO پہ ہے. آپ دونوں مختلف چیزوں کو ملا رہے ہیں. تو اگر آپ SCO کے بارے میں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں ملیحہ صاحبہ اس پر افغانستان، ملیحہ صاحبہ اس تقریر کے آغاز پہ وزیراعظم کی جانب سے انتہائی اہم موضوع اٹھایا گیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ بہت ہی پازیٹیو میسج افغانستان کے لیے بھی عالمی برادری سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے، انسانی بنیادوں پر امداد پر توجہ دینے کی اپیل کی گئی ہے. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ انتہائی اہم میسج ہے افغانستان کے لیے بھی؟ دیکھیں، ظاہر ہے وزیر اعظم کو ضرورت پیش آئی یہ نقطہ اٹھانے کی، اس لیے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے، بڑی رکاوٹ میں کہوں گی، ریجنل کوآپریشن میں، تعاون میں پاکستان اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے درمیان، وہ ان کی نظر میں کم از کم افغانستان ہے، افغانستان کی جو سچویشن ہے. اور پھر اس چیز پہ زور دینا کہ افغانستان کی سرزمین سے کوئی اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے، ٹیررسٹ اٹیکس ان کے ملک سے نہیں ہونے چاہیے. تو کسی حد تک وہ ان سب ملکوں کے بحاف پہ بھی بول رہے ہیں جو کہ افغانستان کے اور ہمسائے ہیں، اس لیے کہ ان کو بھی مسئلے مسائل ہیں. ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ظاہر ہے TTP کے حوالے سے، لیکن ان کو بھی سیکیورٹی چیلنجز ہیں افغانستان سے. تو ظاہر ہے PM کا یہ پوائنٹ ریز کرنا میں سمجھتی ہوں درست تھا، اور اس حوالے سے بھی کہ سیکیورٹی بھی چیلنج ہے اور وہ چیلنج ہے اکنامک کوآپریشن کے لیے بھی.